بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 5، مال کا فتنہ۔ مال کا فتنہ، پیسہ، دولت، جائیداد، پراپرٹی، مال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل امت فتنہ وان فتنۃ امتی المال۔ ہر امت کے لیے خاص فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کے لیے فتنہ مال ہے۔ آپ نے مال کو فتنہ قرار دیا کیونکہ اس مال کی وجہ سے آدمی اعمال کو برباد کرے گا۔ کتنے لوگ ہیں، دکان کسٹمر بہت ہیں، نماز چھٹی، رمضان کا سیزن ہے بھائی، سال میں ایک بار آتا ہے، یہ دنیا کا سیزن ہے، صرف یہ آخرت کا بھی ہے۔ لیکن وہ چونکہ دنیا ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے اور مال آنا چاہیے، اعمال کو برباد کر کے آدمی مال کماتا ہے، جائیداد کے معاملات، ہڑپ لیتا ہے جائیداد، خیانت کر لیتا ہے، بعض اوقات مساجد کے معاملات میں خیانت ہو جاتی ہے، باقی چیزیں تو چھوڑیے، کمپنی میں، گھر میں، جہاں وہاں جائیداد میں، دینی معاملات میں خیانت ہوتی ہے۔ تو مال کا نشہ ایسا ہے کہ پھر انسان اس کے لیے، اس میں جب مدہوش ہو جاتا ہے تو کچھ تمیز نہیں رہتی ہے۔ تو مال، میری امت کا فتنہ مال ہے، یہی مال ہے۔ ایڈورٹائزمنٹ آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ آپ کو دیکھو یہ لائف سٹائل ہے، آپ کیا زندگی جی رہے ہیں، آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، دیکھو کیسا گھر ہے، آنگن ہے، اس کے سامنے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے باہر گارڈن ہے، جھومر لگے ہوئے گھر کے اندر۔ کیا آپ ایسا نہیں چاہتے؟ 4 BHK آپ کے لیے اویلیبل ہے، آپ کے لیے بس یہ کرنا پڑے گا، ایک لون لینا پڑے گا۔ اور پھر آدمی دیکھتا ہے ایڈ کو، اس کا بھی دل چاہتا ہے میں مر گیا تو کم سے کم بھی بچوں کے سر پہ چھت تو ہونا چاہیے، دنیائی کی صحیح، آخرت کی ہو نہ ہو۔ اور آدمی حرام میں پڑ جاتا ہے، پھر اس حرام کو نپٹنے کے لیے کئی حرام کرتا ہے۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا، ایک لون لیا لیکن اس لون کو لوٹانے کی، چکانے کی طاقت نہیں تھی تو اس کے لیے اور کئی لون لیے۔ اور بعض اوقات آدمی ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کو دنیا سے بھی جانا پڑتا ہے، خودکشی کر لیتے کئی لوگ۔ کئی لوگ بیوی بچوں کو گروی رکھنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ مال، جوا، جائیدادیں برباد کر دیتے ہیں، عزت خراب کر لیتے ہیں، پیسہ، لالچ، مال کی لالچ۔ تو کہا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آپ نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی ہری بھری ہے، اٹریکٹ کرتی ہے آنکھوں کو بھی، اور لذیذ ہے، ملنے کے بعد بھی مزہ آتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تم کو جانشین بنائے گا۔ تم سے پہلے کچھ لوگ تھے، گئے وہ، اب تم آئے ہو، تمہارے ہاتھ میں دنیا آئے گی، تمہارے ہاتھ میں پچھلوں کی پراپرٹی آئے گی، کسی کے پاس پیسہ تھا بزنس میں پروفٹ سے، تمہارے پاس وہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں تم کو جانشین بنائے گا دوسروں کا، خلیفہ بنائے گا دوسروں کا۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ دنیا مل کے بھی عمل کیسا ہے اس کا؟ دنیا کا ملنا اس بات کا امتحان ہے کہ دنیا ملنے کے بعد یہ مال والا بنا یا اعمال والا باقی رہا۔ آدمی کو جواب نہیں ہوتا ہے، برابر پابندی سے نماز کے لیے آ رہا ہے، مسجد میں جھاڑو واڑو بھی لگا دیتا ہے، اور امام صاحب سے دوستی بھی اس کی ہے، دینی مجلس پہ بھی بیٹھتا ہے، کچھ ہے نہیں نا ابھی، اور بولتا ہے دعا بھی کیجئے، اور مؤذن صاحب آ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں مجھ سے پہلے آگے دعا میں لگا ہوا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ کچھ تو دے دے، رزق کے دروازے کھول دے، حلال برکت والا دے دے۔ اللہ دے دیتا ہے، 1 دکان کی، 2 دکان کی، 3 دکان، پھر چھوٹی دکان کا بڑا مال، اور بنتے بنتے بڑھ جاتا ہے۔ پھر نماز کو ٹائم نہیں، اس کے ورکر جا رہے ہیں، وہ نہیں جا رہا، وہ حساب کر رہا ہے، وہ حساب کر رہا ہے۔ مزدور، واچ مین جا کے نماز پڑھ کے آ جا رہے، صاحب نماز کو جانا کیا؟ ہاں جاؤ جلدی آؤ۔ یہ نہیں جا رہا، پہلے جاتا تھا۔ دنیا جب آ گئی، اتنا کھو گیا اس کے اندر کہ پھر اسی دنیا نے اس کو اللہ سے دور کر دیا۔ جس اللہ نے اس کو دنیا دی،
اس دنیا نے اس کو اللہ سے دور کر دیا، ناکام، فیل۔ کہا کہ دنیا اللہ تم کو دے گا تاکہ دیکھے تم عمل کیسا کرتے ہو۔ دنیا کا ملنا اعمال کے باب میں امتحان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فاتقوا الدنیا، دنیا کے معاملے میں تقوی کی راہ اپناؤ، دنیا کے معاملے میں تقوی شعار بنو، واتقوا النساء، اور عورتوں کے معاملے میں بھی تقوی کی روش کو چھوڑنا مت۔ دنیا کے معاملے میں، عورتوں کے معاملے میں، یہ نہیں کہ عورتوں کو چھوڑ دو، دنیا کو چھوڑ دو، یہ چھوڑنے کی بات ہم کو نہیں کہی گئی۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ہم کو دنیا کے بارے میں نہیں کہا چھوڑ دو، یہ وہ دنیا ہے جو اللہ سے دور کرے۔ اس دنیا سے ڈرو، اس دنیا سے بچو جو تم کو اللہ سے دور کرتے ہیں۔ اور دنیا کے معاملے میں جب دنیا میں مشغول ہو تقوی کے ساتھ، عورتوں کے معاملے میں تقوی کا راستہ اپناؤ۔ یہ نہیں کہ عورتوں سے بچو کا مطلب عورتوں کو دور چھوڑ دو، نکاح مت کرو، نہیں، بلکہ عورتوں کے باب میں بھی تقوی کا دامن نہ چھوڑو۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ عورتوں سے متعلق تھا۔ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ عورتوں سے متعلق تھا۔ بعض روایت میں آیا ہے، طبرانی وغیرہ کی روایت، شیخ البانی بھی اس کو ذکر کیا ہے، عورتیں بنی اسرائیل میں آتی تھیں، مساجد میں آتی تھیں اونچی اونچی جوتیاں پہن کے تاکہ اونچی ہوں، دکھائی دیں لوگوں کو، ہائی ہیلز پہن کے آتی تھیں تاکہ لوگوں میں نمایاں ہوں، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اٹریکٹیو ثابت ہو۔ تو عورتوں کا فتنہ ہے، مال کا فتنہ ہے، یہ دو بڑے فتنے ہیں، بہت بڑے شہوت کے اعتبار سے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ نے وہ ساری چیزیں ذکر کی، عورت ذکر کیا اور اولاد ذکر کیا، اور اس کے بعد میں مال کی ساری صورتیں بیان کی، کھیتی، گھوڑے، سونا، چاندی، یہ ساری چیزیں، مال بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو یہ مسلم کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے دنیا میں زمین پر جو کچھ بھی رکھا ہے اس کو مزین کر رکھا ہے، اس کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے۔ کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ لوگوں کو آزمائیں، ان کا امتحان لیں، اس کو ان کے لیے فتنہ بنایا ہے، ان کو آزمائیں۔ کیا آزمائیں؟ ایہم احسن عملا، ہم دیکھیں، آزمائیں کہ ان میں کون ہے جو عمل میں اچھا ہے، عمل میں بہتر ہے۔ دنیا میں پڑھ کے اعمال کو برباد کرتا ہے یا اعمال کا اہتمام کرتا ہے؟ تو دنیا یہ فتنہ ہے، اور اس سے مال کا فتنہ ہے جو آدمی کو لغزشوں میں مبتلا کرتا ہے، بے دین کر دیتا ہے۔